اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اخباریات کے طرف سے جو شبہات ہم تک پہنچے تھے، جو سوالات ہم تک پہنچے تھے، ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے چند امور کی وضاحت ضروری ہے۔ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد کا مطلب دینی مسائل میں مہارت حاصل کرنا اور صاحب نظر ہونا۔ اجتہاد کی قسمیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اجتہاد کی دو قسمیں ہیں۔ الف، جائز اجتہاد۔ لفظ اجتہاد 5ویں صدی ہجری تک مخصوص معنی میں یعنی قیاس و اجتہاد بالرائے، جو شیعہ نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے، استعمال ہوتا تھا۔ شیعہ علماء اس وقت اپنی کتابوں میں باب الاجتہاد اسے رد کرنے اور باطل ناجائز قرار دینے کے لیے لکھتے تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ لفظ اپنے خصوصی معنی سے باہر آ گیا، اور خود سنی علماء نے بھی، جیسے ابن حاجب مختصر الاصول میں جس کی شرح ازدی نے لکھی ہے، اور مدتوں جامعۃ الازہر کے درست نصاب میں شامل رہی ہے، اور شاید آج بھی شامل ہو۔ ان سے پہلے غزالی نے اپنی مشہور کتاب المصطفیٰ میں لفظ اجتہاد کو اجتہاد بالرائے کے اس مخصوص معنی میں استعمال نہیں کیا ہے جو کتاب و سنت کے مقابل میں ہے، بلکہ انہوں نے شرعی حکم حاصل کرنے کے لیے صحیح وہ کوشش کی ہے، معنی میں استعمال کیا ہے، جسے ان لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ استفراء الوسیع فی طلب الحکم الشرعی۔ اس تفسیر کے مطابق اجتہاد کا مطلب معتبر شرعی دلیلوں کے ذریعے سے، شرعی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دلیل کیا، یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ معتبر شرعی دلیلوں کے ذریعے شرعی احکام کے استنباط کی انتہائی کوشش کرنا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ معتبر شرعی دلیلیں کیا ہیں، چند چیزوں کو پہلے معتبر شرعی دلیلیں اہل سنت قرار دے رہے تھے، جیسے قیاس، استحسان وغیرہ، جو شیعہ نقطۂ نظر سے باطل تھی۔ اس قسم کے اجتہاد کو ناجائز قرار دیا ہے، اور جو شرعی دلیلیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی روشوں میں ہے، روشنی میں معتبر ہیں، ان کی توسط سے اگر اجتہاد کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ 5ویں صدی کے بعد جب لفظ اجتہاد نئے معنی یعنی معتبر شرعی دلیلوں کے ذریعے سے شرعی احکام کے استنباط کے لیے استعمال کیا گیا، انتہائی کوشش کرنا ہے میں عام طور پر استعمال کیا گیا، جو شروع ہو گیا ہے، تو شیعہ علماء نے بھی یہ لفظ اپنا لیا، کیونکہ وہ اس قسم کے اجتہاد کے پہلے سے قائل تھے۔ یہ اجتہاد جائز اجتہاد ہے، اگرچہ شروع میں یہ لفظ شیعوں کے نظر میں قیاس اور استحسان وغیرہ کی وجہ سے نفرت انگیز تھا، لیکن جب اس کا معنی و مفہوم بدل گیا تو شیعہ علماء نے بھی اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اجتہاد جس معنی میں آج استعمال ہو رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ معتبر شرعی دلیلوں کے ذریعے سے شرعی احکام کے استنباط کی صلاحیت اور فنی مہارت ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص قرآن و حدیث سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن کی تفسیر، آیتوں کے معنی، ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ سے واقفیت، نیز معتبر و غیر معتبر حدیثوں میں تمیز دینے کی صلاحیت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صحیح عقلی اصول کی بنیاد پر حدیثوں کو آپسی ٹکراؤ کو ممکنہ حد تک حل کر سکتا ہے۔ مذہب کے اجمالی و متفق علیہ مسائل کو تشخیص دے سکتا ہوں۔ ان سب سے چیزوں میں اس کا ماہر ہونا لازمی ہے۔ ناجائز اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی سی اس کی بھی تفسیر کر دیتے ہیں، اس کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ناجائز اجتہاد کا مطلب قانون سازی ہے، یعنی مجتہد اپنی فکر اور اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی ایسا قانون وضع کرے جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اسے اصطلاح میں اجتہاد بالرائے کہتے ہیں۔ شیعہ نقطۂ نظر سے اس قسم کا اجتہاد منع ہے، ناجائز ہے، لیکن اہل سنت اسے جائز سمجھتے ہیں۔ اہل سنت جب قانون سازی کے مصادر اور شرعی دلیلوں کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتاب، سنت، اجتہاد کو جس سے مراد اجتہاد بالرائے ہے، یہاں پہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے کتاب، سنت، اجتہاد، تو یہاں پہ اجتہاد بالرائے ہے، قرآن و سنت کی صف میں شمار کرتے ہیں۔ اس اختلاف نظر کا سبب اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ کتاب و سنت کے ذریعے بننے والے قوانین محدود ہیں، جبکہ واقعات و حادثات سے لامحدود ہیں۔ لہذا کتاب و سنت کے علاوہ ایک اور مصدر ضروری ہے جس کے سارے الہی قوانین بنائے جا سکیں، اور یہ مصدر وہی ہے جسے ہم اجتہاد بالرائے کہتے ہیں، جو ناجائز ہے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس چیز کو شیعہ قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ کائنات کے ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ اہل سنت کی یہ کتابوں میں مشہور و معروف ہے۔
اجتہاد بالرائے کیا ہے؟ اس سلسلے میں اہل سنت کے درمیان خاصاً اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں اہل سنت کے درمیان خاصاً اختلاف ہے۔ میں عزیزوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اہل سنت احادیث میں اجتہاد کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے کرتے ہیں ہوا ہے، اس سے صرف قیاس مراد لیتے ہیں، لیکن بعض دوسرے سنی فقہا نے اجتہاد بالرائے کو قیاس میں منحصر جانا ہے، بلکہ استحسان کو بھی معتبر مانا ہے۔ اسی طرح استصلاح میں یعنی ایک مصلحت کو دوسرے مصلحت پر مقدم رکھنا، ایسے ہی تعاون بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شیعہ فقہ میں قیاس اور اجتہاد بالرائے کسی بھی عنوان سے معتبر نہیں ہے۔ شیعہ نقطۂ نظر سے اس طرح کا اجتہاد ناجائز ہے۔ شیعوں اور ان کے ائمہ علیہم السلام کی نظر میں اس کی ابتدا بنیاد ہی یعنی یہ ہے کہ قرآن کتاب و سنت کافی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنی فکر و رائے سے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درست نہیں ہے، کیونکہ ایسی ہی ہے۔ شیعہ فقہ میں قیاس اور اجتہاد بالرائے کسی بھی عنوان سے معتبر نہیں ہے۔ شیعہ نقطۂ نظر سے اس طرح کا اجتہاد ناجائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شیعوں اور ان کے ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں اس کی ابتدائی بنیاد ہی یعنی یہ کہ کتاب و سنت کافی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنی فکر و رائے سے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درست نہیں ہے، کیونکہ ایسی ہی ہے، ایسی بے شمار حدیثیں پائی جاتی ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ ہر چیز کا کلی حکم قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اب یہاں پہ بحث کی جاتی ہے کہ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ معتبر شرعی دلیلوں کے ذریعے شرعی احکام کے استنباط میں مہارت حاصل کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں، اور مجتہد کو فقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اخباریت کا مختصر تعارف۔ اخباریت تقریباً 4 صدی قبل شیعہ دنیا میں اجتہاد کے موضوع سے متعلق وجود میں آئی ہے۔ اس تحریر کے بانی ملا امیر استرآبادی ہیں، جو بذات خود بہت ذہین تھے، اور بہت سے شیعہ علماء نے ان کا اتباع کیا ہے۔ خود اخباریوں کا دعویٰ ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے زمانے تک کے تمام قدیم شیعہ علماء اخباری تھے۔ اخباریت کا کچھ معین اصول و قوانین کی شکل میں تعارف کروایا گیا ہے۔ یہ عقل کی حجیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری فقط اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اجماع سنیوں کی بدعت ہے، لہٰذا ادلہ اربع یعنی قرآن، سنت، اجماع عقل میں صرف سنت حجت ہے، اور وہ تمام حدیثیں جو کتب اربع یعنی کافی، من لا یحضر الفقیہ، تہذیب اور استبصار میں جو بیان کی گئی ہیں، صحیح و معتبر بلکہ قطعی صدور ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام طاہرین سے ان کا صادر ہونا ہے۔ یقینی ہے کہ اصولوں کا کوئی پیرو 400 سال پہلے موجود نہ تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اصولوں کا کوئی پیرو 400 سال پہلے موجود نہ تھا۔ اخباری اجتہاد و تقلید کے خلاف ہے۔ جس صلاحیت، قابلیت اور فنی مہارت کے مجتہدین قائل ہیں، اخباری اس کی منکر ہے۔ وہ غیر معصوم علیہ السلام کی تقلید حرام جانتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ صرف حدیث حجت و سند ہے اور اس میں بھی کسی کو اجتہاد و اظہار نظر کا حق نہیں ہے، لہذا عوام پر فرض ہے کہ وہ براہ راست حدیثیں پڑھیں اور انہی کے مطابق عمل کریں، اور کسی عالم کو مجتہد مرجع تقلید و واسطے کے عنوان سے تسلیم نہ کریں۔ ملا امین استرآبادی نے جو اس تحریر کے بانی ہیں اور بذات خود ذہین، صاحب مطالعہ اور جہاں دید تھے، انہوں نے الفوائد المدینہ نامی ایک کتاب تحریر فرمائی ہے۔ موصوف نے اس کتاب میں مجتہدوں سے بڑی سخت جنگ لڑی ہے، خاص طور سے عقل کی حجیت کے انکار کے لیے۔ فرمایا ہے کہ اس کتاب میں فرمایا انہوں نے ملا امین استرآبادی فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ عقل صرف محسوسات یا محسوسات سے قریب مسائل جیسے ریاضیات میں حجت ہے، اس کے سوا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بدقسمتی سے یہ فکر اس وقت سامنے آئی جب یورپ میں حسی فلسفے نے جنم لیا تھا۔ وہ لوگ سائنس میں عقل کی حجیت کے منکر ہوئے اور یہ حضرت دین میں انکار کر بیٹھے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ موصوف نے یہ فکر کہاں سے حاصل کی، ان کی اپنی ایجاد ہے یا کسی سے سیکھا ہے۔ آیت اللہ بروجردی علی اللہ مقامہ سے شہید مطاری علی اللہ مقامہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اخباریوں کے درمیان اس فکر کی پیدائش یورپ میں حسی فلسفے کی لہر کے زیر اثر عمل میں آئی ہے۔ اخباریت عقل کے خلاف ایک تحریر تھی، اس پر عجیب و غریب جمود حکم فرمایا تھا۔ خوش قسمتی سے وحید بہبائی اور شیخ انصاری علی اللہ مقامہ نے جیسے دلیر و سمجھدار افراد نے اس تحریر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔
وحید بابائی کربلا میں تھے۔ اس زمانے میں ایک ماہر اخباری صاحب حدائق بھی کربلا میں ساکن تھے۔ دونوں کا اپنا اپنا حلقہ درس تھا۔ وحید بابائی اجتہادی اصول کے حامی تھے اور صاحب حدائق اخباری مسلک کے پیرو۔ فطری طور پر دونوں کے درمیان سخت فکری جنگ جاری تھی۔ آخرکار وحید بابائی نے صاحب حدائق کو شکست دے دی۔ کہتے ہیں کہ کاشف الغطا، بحر العلوم اور سید مہدی شہرستانی نے جیسے وحید بابائی کے جیے شاگرد پہلے صاحب حدائق کے شاگرد تھے، بعد میں صاحب حدائق کا حلقہ درس چھوڑ کر وحید بابائی کے حلقے میں درس میں شامل ہو گئے۔ اخباریت کے خلاف شیخ انصاری کے جد و جہد کا اندازہ یہ تھا کہ آپ نے علم اصول فقہ کی بنیادوں کو محکم بنایا۔ کہتے ہیں کہ خود شیخ انصاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امین اسرابادی زندہ ہوتے تو اصول کو مان لیتے، مگر آج نہیں مانا جا رہا ہے۔ اخباری تحریر اس مقابل میں آرائی کے نتیجے میں شکست کھا گیا اور اب اس مسلک کے پیرو گوشہ و کنار میں خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن اب شیعہ دشمن اخباریت کے لبادے میں نصیریت کے ترویج کے لیے کمر بستہ ہے اور بدنام زمانہ برطانوی ایجنسی MI6 مکمل طور پر ان کو سپورٹ فراہم کر رہی ہے تاکہ مرجعیت اور نظام ولایت فقیہ کا راستہ روکا جا سکے اور خود شیعہ کو ہی شیعہ کے خلاف استعمال کیا جا سکے، اور یہی اس کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے۔ ایک چیز جو عوام کے درمیان اخباری فکر پھیلنے کا باعث ہوئی ہے وہ اس کا عوام پسند پہلو ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے، ہم کلام معصوم علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ہمیں صرف قال الباقر و قال صادق علیہ السلام سے سروکار ہے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے، معصوم کا کلام بیان کرتے ہیں۔ شیخ انصاری فرائد الاصول کتاب ہے۔ برات و احتیاط کے بحث میں سید نعمت اللہ جزائری سے جو اخباری مسلک کے پیرو تھے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی صاحب عقل یہ احتمال دے سکتا ہے کہ قیامت کے دن خدا کے کسی بندہ یعنی کسی اخباری کو حاضر کیا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ تم نے کس بنیاد پر عمل کیا؟ وہ جواب دیں گے کہ میں نے معصومین علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا ہے، جہاں کہیں معصومین علیہ السلام کا فرمان مجھے نہیں ملا میں نے احتیاط کی۔ کیا ایسے شخص کو جہنم میں لے جایا جائے گا اور اس شخص کو بہشت میں جگہ دی جائیں گی جو کلام معصومین علیہ السلام کو اہمیت نہیں دیتا تھا اور ہر حدیث کسی نہ کسی بہانے سے ٹھکرا دیتا تھا؟ یعنی اجتہادی دبستان کا پرو شخصی ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کے مجتہدین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس قسم کی اطاعت و تسلیم قول معصوم علیہ السلام کی اطاعت اور اس کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا نہیں ہے، بلکہ جہالت کے آگے سر جھکانا ہے۔ اگر واقعاً یہ معلوم ہو جائے کہ معصوم علیہ السلام نے فلاں بات کہی ہے تو ہم بھی اسے بنا چوں چرا کے قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اب آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم سنیں اس کی سند اور معنی و مفہوم بھی تحقیق کیے بغیر جاہلوں کی طرح اسے قبول کر لیں۔ وحید بابائی سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ عید کا چاند تواتر کے حد تک ثابت ہو گیا، اتنے زیادہ افراد سے میرے پاس آ کر چاند دیکھنے کی گواہی دی، مجھے یقین آ گیا، چنانچہ میں نے عید کا اعلان کر دیا۔ ایک اخباری مجھ پر اعتراض کرنے لگا، میرے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ خود تم نے چاند دیکھا نہیں ہے جس کی عدالت مسلم ہے، انہوں نے گواہی بھی نہیں دی، پھر تم نے عید کا اعلان کیسے کر دیا؟ میں نے کہا خبر متواتر ہے اور تواتر سے مجھے یقین حاصل کیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ کس حدیث میں ہے کہ تواتر حجت ہے؟ وحید بابائی کا بیان ہے کہ اخباریوں میں اتنا جمود پایا جاتا ہے، اگر بالفرض کوئی مریض کسی امام کے پاس گیا ہو اور امام نے اسے ٹھنڈا پانی پینے کو کہا ہو تو اخباری دنیا کے سارے مریضوں کو ٹھنڈا پانی پینے کا حکم دے دیں گے اور کہیں گے کہ ہر مرض کا علاج ٹھنڈا پانی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ امام نے یہ حکم اس مریض کے مزاج اور اس کی بیماری کی نوعیت کے لحاظ سے دیا تھا کہ تمام مریضوں کے لیے یہ بھی مشہور ہے کہ بعض اخباری میت کے کفن پر شہادتین اس طرح لکھنے کا حکم دیتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں: اسماعیل یشہد ان لا الہ الا اللہ، اسماعیل خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ وحدانیت کی گواہی اسماعیل کے نام سے کیوں دی جائی؟ اس لیے کہ حدیث ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل کے کفن پر یہ عبارت تحریر فرمائی تھی۔ اخباریوں نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ اسماعیل کے کفن پہ یہ عبارت کی وجہ کیا تھی۔ ان کا نام اسماعیل تھا، اگر مثلا زید نامی شخص کا انتقال ہوا ہے تو خود انہی کا نام کیوں نہ لکھا جائے، اسماعیل کا نام کیوں لکھے؟ اخباری کہتے کہ یہ ساری باتیں اجتہاد اور عقل کا استعمال ہے، ہم اہل تعبد و تسلیم ہیں، ہمیں صرف اور صرف قول صادق علیہ السلام، قول الباقر علیہ السلام ہی سے مطلب ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔
شبہات اور ان کے جوابات۔ اخباریت کے طرف سے کچھ اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے شبہات مطرح کیے گئے ہیں، ان کے جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ سوال، اجتہاد پر کوئی نص دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ ساری آیت آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ کل کے کل اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہو، ان میں سے ہر گروہ کی ایک جماعت اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتی تاکہ علم دین حاصل کرے، اور جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کے آئے تو ان کو عذاب آخرت سے ڈرائے کہ یہ لوگ ڈریں۔ ٹھیک ہے، گھروں سے نکلے یعنی گھر بیٹھے انسان فقیہ نہیں بن سکتا۔ سوال ہے کہ گھروں سے نکل کر کہاں جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں علم دین حاصل کریں۔ جو فقہا و فقاہت کے مراکز ہیں ان کی طرف کوچ کریں، دین میں تفقہ نہ کریں۔ تفقہ یعنی کسی چیز کے گہرائی تک جانا، اور فقیہ بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹیں۔ دین میں تفقے کو اجتہاد کہتے ہیں۔ روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علینا القول الاصول وعلیکم التفریح، قواعد اور اصول کا بتانا یہ ہمارا کام ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ قواعد اور اصول کا بتانا یہ ہمارا کام ہے، اور ان سے فرع نکالنا، مسائل کا استنباط کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی یہی روایت منقول کی گئی ہیں، امام نے بھی یہی فرمایا ہے۔ کمنٹ میں جو سوالات کیے گئے ہیں اخباریت کی طرف سے کہ بھیا ہمیں ان باتوں کا جواب دے دیجئے، ٹھیک ہے، ہم اپنے مذہب کو کنورٹ کر دیں گے، ہم تقلید کرنا شروع کر دیں گے، ہم منحرف ہو جائیں گے، ہم اخباریت کو چھوڑ دیں گے، تو بھیا جو پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ پہلے مجتہد کا نام کیا ہے؟ اجتہاد کی تاریخ 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھیا ڈائریکٹ ہمیں نام بتائے تو ہر چیز کو ایسی اتفاقت نہیں کہا جاتا، فن نہیں کہا جاتا، تدریجی یعنی کوئی اصول ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے میں جواب دیتا ہوں کہ اجتہاد کی تاریخ میں 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اس زمانے میں احکام الہی قرآن و سنت نبوی سے حاصل کیے جاتے۔ جس آیت کی سمجھ نہ آ رہی ہو یا حدیث کا معنی واضح نہ ہو رہا ہو تو لوگ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پیغمبر کے نمائندے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا زمانہ، اس دور میں بھی مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیرو حکام الہی قرآن و سنت سے حاصل کرتے ہیں، اور جہاں آیت اور روایت کو سمجھنے میں دقت ہوتی وہاں معصومین علیہ السلام یا امام کے نمائندے کی طرف وہ رجوع کیا جاتا تھا۔ غیبت کا زمانہ یعنی پردہ غیب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ یہ دور جو ابھی پیزن ہم موجود ہے، جس دور میں امام پردہ غیب میں ہے، اس دور میں امام معصوم تک ہر انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ نے اپنی ولی کے غیبت کے زمانے میں لوگوں کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جیسے چاہے عمل کریں، اور ان کے لیے روزمرہ پیش آنے والے مسائل حل کرنے کا کوئی نظام بنایا ہے؟ لوگوں کو امام کی غیبت کے زمانے میں تنہا اور آزاد چھوڑنا حکمت پروردگار کے خلاف ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کو بے لگام نہیں چھوڑا، فقط قرآن اور ان کو تھما دیا ہو اور کہا ہو کہ یہ قرآن اور یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، بلکہ قرآن و سنت کے ساتھ اس کی تفسیر کرنے والے، اس کو سمجھنے والے بھی بھیجے۔ اسی طرح غیبت کے زمانے میں بھی اللہ کی ذات نے اولاد آدم کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن مجید اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین کو درست سمجھنے والوں کے سپرد کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی معروف حدیث ہے، اس کی دلیل یہ کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَانِيًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُونَ۔ جو بھی ہمارے فقہاء میں سے اپنے نفس کا محافظ ہو، یہاں پہ فقہاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، اپنے دین کا محافظ ہو، ہوائے نفس کا مخالف ہو، ہوا و حفظ میں مطلع نہ ہو، اور اپنے مولا کا مطیع ہو، اور اسی فقیہ کہتے ہیں تقلید کرنا عوام پر واجب ہے، عوام پر فرض کی گئی ہے۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ میں موجود ہے، بحار الانوار میں موجود ہے، احتجاج تبریسی میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔
پھر تیسرا جو سوال کیا جاتا ہے کہ مجتہد کی تقلید کا جواز لے کر آئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہ ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر دیکھ لیجئے گا کہ 43 اور 16 میں۔ اس آیت کا مصداق ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس دور میں ائمہ طاہرین علیہ السلام تک رسائی ممکن نہ ہو اور انسان کے لیے ان کے بارگاہ میں حاضر ہونا ممکن نہ ہو تو نہ جاننے کی صورت میں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بعد اہل ذکر وہی ہیں جو ان کے علم کے وارث ہیں، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے علم حاصل کیا ہے۔ یہ حدیث واضح طور پر تقلید کے جواز اور واجب ہونے پر دلالت کر رہی ہیں، جو حدیث میں نے اس سے پہلے بھی پڑھ کے سنائی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رِوَایَةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ۔ بحار الانوار میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور ایک سوال جو پیش کیا جا رہا ہے کہ پہلے مجتہد نے درجہ اجتہاد پر فائز ہونے سے قبل کس کی تقلید کی تھی؟ اجتہاد کی تاریخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی مجتہد کو مشکل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتا، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ جس فقیہ کو مشکل پیش آتی معصوم امام علیہ السلام موجود تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا تھا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ غیبت کے زمانے میں بھی امام پردہ غیب میں رہتے ہیں، فقیہ اور مجتہد کے غیب سے رہنمائی اور مدد فرماتے ہیں۔ پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ غیر معصوم مجتہد کی شان میں ایک حدیث یا ایک آیت بتائیں۔ امام علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جو میں نے پڑھ کے سنا ہے، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَانِعًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى الْهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ۔ ٹھیک ہے، بس جو بھی ہمارے فقہا میں سے اپنے نفس کا محافظ ہو، اپنے دین کا محافظ ہو، ہوا و ہوس کا نفس کا مخالف ہو اور اپنے مولا کا مطیع ہو، تو اس فقیہ کی تقلید کرنا عوام پر واجب ہے۔ اس سے بڑی شان کیا بیان کی جائیں گی کہ امام معصومین علیہ السلام اور ان کے فقہا اور مجتہدین کو تقلید کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، العلماء حکم علی الناس، علماء لوگوں پر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں۔ غرور الحکم میں جا کے دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 32 میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العلماء وراثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بحار الانوار جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ان علماء سے کون سے علماء مراد ہیں؟ کیا ان سے وہ علماء مراد نہیں ہیں جو علوم محمد و آل محمد کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور جن کی تقلید امام نے واجب قرار دی ہیں؟ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مجتہد قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں تو پھر مات الفتویٰ کیوں ہے کہ زمانہ اور مکان فتوے میں اثر انداز ہوتے ہیں؟ جواب اس کا کیوں دیا جاتا ہے کہ زمانہ اور مکان فتوے میں اثر انداز ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں کچھ ایسے احکام تھے جو ایک زمانے میں واجب تھے اور بعد میں منسوخ ہو گئے۔ اس طرح پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں تقیہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حکم شرعی تبدیل ہوتا رہا ہے، اور اسی طرح غیبت کے زمانے میں ایک مجتہد نے اگر کسی خاص شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے اور اس مجتہد کی فوت ہو جانے کے بعد اگر وہ شرائط تبدیل ہو جائے تو ظاہر ہے وہ حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو اب وہ حکم جو شرائط کی تبدیل ہونے سے تبدیل ہوا ہے وہی بتائیں گا جو زندہ ہوگا۔ مردہ مجتہد کی تقلید کرنے میں ممانعت کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہو گیا۔ اس مسئلے کا بھی یہی جواب ہے کہ زمانے اور مکان کی شرائط کی تبدیل ہونے سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے، اور تبدیل ہونے والا حکم وہی مجتہد بتائیں گا جو زندہ ہوگا۔ پھر ایک سوال انہوں نے سوال یہ ایجاد کرتے ہیں کہ کوئی بچہ سن بلوغ پر پہنچنے کے بعد مردہ عالم دورہ کے تقلید کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ روزمرہ کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو مردہ مجتہد کے دور میں نہیں تھے۔ مثلاً شیخ انصاری رحمۃ اللہ کے زمانے میں جہاز کا سفر نہیں تھا۔ اب اگر ایک شخص شیخ انصاری رحمۃ اللہ کی تقلید کرتا ہے تو جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ وہ شیخ انصاری سے کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ اسی طرح سینکڑوں جدید مسائل ہیں جن کا جواب قرآن و سنت کی روشنی سے اخذ کر کے مرجع وقت ہی بتا سکتا ہے۔
اب ایک سوال اور پیدا کرتے کہ تفسیر قرآن بھی رائے کا کیا جواب ہے؟ کوئی بھی شیعہ تفسیر بھی رائے کو جائز نہیں سمجھتا ہے، جیسے میں نے اوپر شروعات میں ہی یہ سب چیزوں کی میں نے وضاحت کر دیا تھا۔ البتہ اخباریت اور شیعت کا لبادہ اوڑھ کر نصیریت کی ترویج اور تبلیغ کرنے والے، جن میں سے بعض دیکھ کر بھی قرآن مجید غلط پڑھتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتے نظر آتے ہیں، جن کی بہت ساری مثالیں معاشرے میں موجود ہیں۔ پھر ایک سوال پیدا کرتے ہیں کہ تشخیص، ٹھیک ہے، تشخص تعین نائب امام، تعین، ٹھیک ہے، تعین نائب امام کا طریقہ اور اس کا جواز کیا ہے؟ جو بھی امام علیہ السلام کی اس حدیث پر پورا اترتا ہے مکمل طریقے سے، کامل طور پر، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ثَانِيًا لِلنَّفْسِ، جو حدیث میں نے بار بار پڑھ کے سنائی ہے، بس جو بھی ہمارے فقہاء میں سے اپنے نفس کا محافظ ہو، اپنے دین کا محافظ ہو، ہوائے نفس کا مخالف ہو اور اپنے مولا کا مطیع و فرما بردار ہو، تو اس فقیہ کی تقلید کرنا عوام پر واجب ہے۔ وہ امام زمانہ کا نائب ہے، امام معصوم علیہ السلام نے اس کی پہچان کا طریقہ بتا دیا ہے جو حدیث میں موجود ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجتہدین قرآن و حدیث سے فتویٰ دیتے ہیں تو ایک ہی مسئلے میں اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب بھی سنیے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں اختلاف کے باعث عمدہ وجوہات، ٹھیک ہے، الف، بعض روایت کا اختلاف جو آپ جانتے ہیں، راویوں کے بارے میں اختلاف ممکن ہے، فلاں راوی اس عالم کے نزدیک معتبر اور ثقہ ہو اور دوسرے عالم کے نزدیک وہی راوی بعض قرائن اور شواہد کی وجہ سے ثقہ نہ ہو۔ بنا کسی تحقیق اور جستجو کے تھوڑی نہ کوئی بات کو قبول کیا جاتا ہے۔ لغات کا اختلاف ہے، لغت کا، ٹھیک ہے، کسی بھی لغت کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے کی لغت کو، ابھی کی لغت کو اور آنے والی لغتوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی لیے تقلید میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے مجتہد کی تقلید کی جائے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اصطلاحات حدیث کس امام نے بنائے، جیسے حسن، قوی، مرسل، ضعیف وغیرہ؟ اس کا جواب کچھ اس طرح دیا جاتا ہے کہ عمر ابن حنظلہ کی روایت اصول کافی باب اختلاف حدیث میں 10 نمبر حدیث ہے جو امام صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ اس میں اس قسم کے اصطلاحات امام نے بیان فرمائی ہے۔ قال الحکم ما حکم به اعدالهما وافقههما واصدقهما فی الحدیث واورعهما۔ ایک طویل حدیث ہے، آپ اصول کافی باب اختلاف کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ کرنے والے نے کسی دینی مرکز کا دروازہ بھی نہیں دیکھا جہاں غلط کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار۔ حدیث قول معصوم علیہ السلام، فعل معصوم علیہ السلام اور تقریر معصوم علیہ السلام کا نام ہے۔ یہاں پر قول معصوم پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ قول معصوم حدیث جو راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس حدیث کی سند کیسی ہے۔ آیا اس کا راوی شیعہ عادل ہے یا شیعہ ممدوح ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا راوی ضعیف ہے یا اس کا راوی ثقہ ہے، تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا موثق ہے یا قوی ہے یا ضعیف ہے۔ آیا روایت کی سند میں راوی مذکور ہیں یا درمیان میں کچھ راویوں کا ذکر نہیں ہے، نتیجن یہ روایت مرسل ہو جائیں گی۔ حدیث کے ثبوت کے لیے راویوں کی تحقیق کی ضرورت ہمیں ہے، نہ کہ امام معصوم علیہ السلام کو تو جانتے، وہ تو بہترین جانتے، وہ تو ہم سے اچھا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم سے نہیں، پورے عالم دنیا میں زمین و آسمان کا ان کے پاس علم موجود ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس فرمان کو انہوں نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ فرمان امام معصوم علیہ السلام سے صادر ہوا ہے یا نہیں۔ ان روایت راویوں کے ذریعے سے فرمان کا ثبوت یا عدم ثبوت ہمارے لیے مشخص ہوگا۔ اگر سب راوی معتبر ہیں تو فرمان ثابت ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے مسئلہ یوں فرمایا ہے کہ اگر مثلا راوی جھوٹے ہوں تو معلوم ہو جائے گا کہ امام علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں ہے، چونکہ جھوٹے راوی کی بات پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ راوی مثلا غیر شیعہ ہے لیکن اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ روایت کس درجے پر ہے، ٹھیک ہے۔ بس اصطلاحات کی ضرورت ہمیں ہے، نہ کہ امام معصوم علیہ السلام کو۔ امام تو خود امام ہے، الحمدللہ۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے، عقل غیر معصوم کے حجت ہونے پر کوئی دلیل؟ اصول کافی میں اس کا جواب سنیے گا کہ اصول کافی میں ایک طویل حدیث میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے، حشام ان اللہ علی الناس حجتین، حجتا ظاہرا و حجتا باطنا فاما الظاہرۃ، ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ اے حشام، خدا کے لیے لوگوں پر 2 حجتیں ہیں، ایک حجت ظاہری ہے اور دوسری حجت باطنی ہے۔ حجت ظاہری رسول، انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، اور باطنی حجت عقول ہے، عقول یعنی عقلیں ہیں۔ اصول کافی صفحہ نمبر 68۔
میں جا کے دیکھ لیجیے 48 میں حصہ نمبر 12 ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں نجات نہیں ہے مگر اطاعت کے ساتھ، اور اطاعت علم کے ساتھ ہے، اور علم سیکھنے کے ساتھ ہے، اور تعلم سیکھنا عقل کے ساتھ ہے، اور علم نہیں ہے بغیر عالم ربانی سے ہے، اور علم کی معرفت عقل کے ساتھ ہے۔ اصول کافی صفحہ نمبر 50 اور حصہ نمبر 12 میں آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے، اصول کافی کی ہی روایت ہے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، ہم نے عقل اور ادب کے بارے میں گفتگو کی۔ امام نے فرمایا یا ابو الہاشم العقل حباء من اللہ، اے ابو الہاشم عقل خدا کی طرف سے محبت ہے۔ اصول کافی صفحہ نمبر 604 64 میں حصہ نمبر 18 میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کے حسن حال کی خبر تمہیں پہنچے تو اس کے عقل کے حسن کو دیکھو، فَإِنَّمَا يُجَازِي بِعَقْلِهِ، بتحقیق اس کو اس کے عقل کے مطابق پاداش دی جائے گی۔ اصول کافی جا کے دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 38 میں۔ پھر ایک سوال ہے کہ خمس نائب امام ہی کو دینے پر واجب ادا ہوگا، اس پر کوئی نص موجود ہے؟ خمس بیت المال کا حصہ ہے، اور بیت المال میں تصرف کا حق امام یا نائب امام کو ہی حاصل ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ انسان یہ خمس امام یا نائب امام کی تحویل میں دے۔ سیرت شیخین کیا تھی جس کو حضرت علی علیہ السلام نے رد کر دیا؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب سنیں کہ اجتہاد بھی رائے شیخین کی سیرت ہے۔ شیخین اجتہاد کو نص کے مقابل میں قرار دیتے ہیں، جس کی مثال متاع کو حرام قرار دینا یا نماز تراویح کو باجماعت ادا کرنے کا حکم وغیرہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیرت کو رد کیا ہے، اور مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اسی وجہ سے اجتہاد بھی رائے جائز نہیں ہے، جیسا کہ پہلے میں نے بتا چکا ہوں۔ پھر ایک سوال ہے کہ احکام غیر ضروری دین کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال مجمل ہے، معلوم نہیں سوال کرنے والے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اگر سوال کرنے والے کی مراد اس سے ضروریات دین ہے تو ضروریات دین یعنی وہ احکام و قواعد جن کا جزء اسلام ہونا تمام مسلمانوں کے لیے واضح اور روشن ہے، ان کا انکار پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تکذیب شمار ہوتا ہے، اور ضروریات دین کا انکار ارتاد کے عوامل میں سے ہے، یعنی ضروریات دین کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی نماز کا منکر ہو وغیرہ، لیکن جزء مسائل جن پر مسلمان کا اتفاق نہیں ہے، جیسے غسل جمعہ کے بعد نماز کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں، اس قسم کے جزء مسائل ضروریات دین میں شمار نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں اختلاف کا سبب آیات اور روایت کے درست درک نہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے کہ اصولی کو اصولی کیوں کہا جاتا ہے؟ علم اصولی ایک علم ہے بھیا، اور اس علم کے مطابق حکم کو اخذ کرنے والے کو اصولی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے علم اصول کے مسائل کو امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جناب حشام بن حکم متوفی، ٹھیک ہے، علم اصول میں باب الفاظ پر کتاب تعلیف فرمائی تھی۔ پھر یونس بن عبد الرحمن مولا آل یقطین، پھر جو کہ امام علیہ السلام کے شاگردوں میں تھے۔ پھر اختلاف الحدیث پر کتاب تعلیف فرمائی ہے، جو کہ تعارض الدلیلین و تعادل و تراجی بنا کے بارے میں ہیں۔ شیخ مفید نے اصول فقہ پر کتاب تحریر فرمائی ہے، جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور خدمہ میں سید مرتضی علم الہدیٰ نے علم اصول میں تفصیلی کتاب الذریعہ فی الاصول الشرعی کے نام سے لکھی ہے، اور پھر جناب شیخ توسی مؤسس حوزہ علم نجف نے علم اصول میں بہت سی تفصیلیں اور تحقیقی کتابیں عدت الاصول کو تحریر فرمایا ہے، اور اصول کو خود امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو لکھوایا ہے، جن کو متاخرین نے مباحث کی ترتیب پر کتب کی شکل دی ہیں، جیسے اصول آل رسول، کتاب الفصول محمد فی الاصول الائمہ، اور کتاب اصول الاصلیت وغیرہ، یہ سب اصول معتبر روایات میں ذکر ہوئی ہے۔ پھر زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علم میں متاخرین نے وسیع پیمانے پر تحقیقات اور تفصیلی کتب تحریر کی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا علینا القال الاصول وعلیکم التفریع، اصول کا القاء کرنا ہم پر ہے، اور اس سے تفریع فرعین نکالنا یہ تمہارا کام ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 ابواب صفات القاضین باب نمبر 6 حصہ نمبر 52 صفحہ نمبر 41۔
میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ شاہ عبد العظیم محدث دہلوی تحفۃ اثنا عشری میں رقم تراز ہے کہ جس دلیل سے شیعوں کے نائب امام ہے، اس دلیل سے ہمارے خلفاء نائب رسول اس کا کیا جواز ہے، پیش کریں۔ بھیا سنیے، جواب سن لیجیے۔ جب سوال ہی کیا ہے تو بنابر صحت نقل شاہ عبد العزیز کا قیاس غلط ہے۔ نائب امام نہ شورا سے منتخب ہو کر آتا ہے، نہ اسے اپنے سے پہلے والا منسوب کرتا ہے، بلکہ نائب امام کا فارمولہ خود امام نے بتا دیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ، ٹھیک ہے، من الفقہ، یہ خود امام نے بیان کر دیا کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جائے، ٹھیک ہے، وہ فقہ کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے، وہ اجتہاد کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اسے مجتہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تقلید ہم پر، عوام پر واجب ہو جاتی ہے۔ جس میں یہ شرطیں پائی جائے وہ نائب امام ہے، اور جس میں یہ شرطیں موجود نہ ہو وہ نائب امام نہیں ہو سکتا، چاہے 6 نفری شورا کا اس کا اعلان کرے یا 600 یا 6000 وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے النائب المنیب کا کلیہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ظاہراً یہ نائب امام کے حوالے سے سوال ہے، تو اس میں اللہ کی ذات نے نائب امام کو وہی اختیارات دیے ہیں جن کی امام کی غیبت کے زمانے میں ضرورت ہے، لہذا نائب امام تمام معنی میں منیب یعنی امام معصوم علیہ السلام کے مانند نہیں ہے۔ کیا تائید علی ولی اللہ و عزاداری حسین ابن علی کرنے والوں سے بائیکاٹ کرنے والا جبکہ تقیہ کا دور نہیں ہے شیعہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی شیعہ علی ولی اللہ، بھائیو سنو، عزیزو دوستان سنیے اس بات کو، کہ کوئی بھی شیعہ علی ولی اللہ اور عزاداری سید الشہداء کے مخالف بھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اور ان کے 11 معصومین علیہ السلام نے بیٹوں کی ولایت کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، مخفی نہ رہے۔ ولایت اسلام کی روح ہے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام اسلام کی بقا کی ضمانت ہے۔ البتہ اس موجودہ دور میں شیعہ کا دشمن ان دو چیزوں میں یعنی علی ولی اللہ اور عزاداری سید الشہداء کا بہانہ بنا کر مکتب اہل بیت علیہ السلام میں خرافات اور بدعات کو جنم دے رہا ہے، تاکہ شیعہ مذہب کے جو روشن چہرے ہیں اس کو داغدار کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو مسخ کیا جائے۔ یہ دشمن کا اعلی کار ہے، پروپیگنڈا ہے۔ پھر ایک سوال ہو گیا کہ حدیث ثقلین پر عمل پیرا اور عقل و اجماع کو رد کرنے والا ناجی ہے یا ناری ہے؟ جواب بھی سن لیجئے بھائی۔ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین بیان کی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ مشہور و معروف حدیث بھی اور سب کو یاد بھی الحمدللہ سے، خدا اپنے حفظ و امان میں آپ تمام دوستان کو، عزیزان کو، مومنین کو رکھے، شیعہ حیدر کرا جہاں بھی جس کونے میں محفوظ ہے ان کی حفاظت فرمائے۔ کہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ ہر مسلمان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر یعنی حدیث ثقلین پر عمل کرے۔ جس نے قرآن و اطرت اہل بیت علیہ السلام ان دونوں کے ساتھ تمسک رہا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اگر عقل نہ ہو تو نہ قرآن کو انسان سمجھ سکتا ہے اور نہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ثواب اور رقاب عقل کے مطابق ہوں گا کہ انسان کی کتنی معرفت تھی رکھتا ہے۔ رہا اجماع، شیعہ کے نزدیک ہر اجماع حجت نہیں ہے بھیا، ہر اجماع شیعوں کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ وہ اجماع حجت ہے جو کاشف القول معصوم علیہ السلام ہو اور جس کو تقریر معصوم بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی شیعہ تقریر معصوم علیہ السلام کو منکر نہیں ہے، اور جو منکر ہے وہ شیعہ نہیں ہے دراصل میں۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے، جب کسی نائب امام سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب کے اختتام پر واللہ عالم لکھنے کا سبب کیا ہے؟ علماء اور فقہ لوح محفوظ کا مطالعہ تو کر نہیں سکتے، واقعے میں مثلاً کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن اور معصومین علیہ السلام کے فرامین میں سے اور ان کے بتائے ہوئے دیگر اصولوں سے مسائل شرعیہ کا استنباط کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث معصومین علیہ السلام سے یہ سمجھا ہے، اور حقیقت واقعے کا علم خدا کے پاس ہے، لہذا واللہ عالم یا واللہ عالم، ٹھیک ہے، آخر میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ مذہب حق شیعہ کے امتیازات میں سے ہے، ورنہ اہل سنت کے نزدیک جو فتویٰ ان کا مجتہد دے دیں وہ کہتے ہیں کہ حکم واقعی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں ہے۔ پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا معصومین علیہ السلام کی تقلید کرنا جائز ہے؟ تقلید کا لغوی معنی بغیر چوں چرا کے کسی کی پیروی کرنا ہے، اور تقلید کا اصطلاحی معنی کسی جامع الشرائع سے مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا ہے۔ معصومین علیہ السلام کی تقلید لغوی معنی میں واجب ہے، جبکہ اصطلاحی معنی میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام مجتہد نہیں ہے اور مجتہد ممکن ہے،
اجتہاد میں خطا کرے، لیکن معصومین علیہ السلام سے خطا کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، ممکن نہیں ہے، لہٰذا معصومین علیہ السلام کی اصطلاحی معنی میں تقلید نہیں کی جاتی۔ ناظرین، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ جواب دینے کی جو گروہ اخباریوں کی طرف سے کمنٹ میں کیے گئے تھے۔ اگر اس سے بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو میں اخباری بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ روز جمعہ مغربین کے بعد ہمارے دوست عزیز مولانا شہباز اصفہانی صاحب اور ان کے ساتھ میں مولانا تقی صاحب موجود ہوتے ہیں۔ آپ لائیو آ کر سوال پیش کر سکتے ہیں اور جواب بھی مل جائے گے۔ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پہ کلک کریے گا اور جو لائیو کا سسٹم ہوتا ہے وہ اپنے موبائل سے کر کے ان سے لائیو آپ جواب حاصل کر سکتے ہیں۔